کوئی بھی چیز ہوتی ہے کوئی آپ میں اس کی صرف وجہ پوچھنے لگا ہوں. ہاں بولو نا. انتظار کرتے رہتے ہیں اب وہ چیز ہو جائے ویسے ہو جائے گا، وہ چیز ہو جائے ویسے ہو جائے گا. جب وہ چیز ہو جاتی ہے تو پھر وہ کچھ بھی نہیں پتا ہے. سوچا اتنے سالوں سے میں کوئی خواہش کر رہا تھا، اب جب وہ چیز پوری ہو جاتی ہے اس کی وہ خوشی کا تعمیر کرتا. چلتا ہے جانور پھر کیا چلتا ہے، بیزاری پیدا ہوئی، حاصل ہو گیا بیزاری ہو گئی، حاصل ہو گیا فائدہ مانگا، فائدہ حاصل ہو گیا، پتہ چلا نقصان تھا، پھر وہ خواہش کو پھر لگا ایک درخت سے گرا کسی اور درخت پہ چڑھے. یہ کیا ہے؟ نہ خواہش کرتے ہیں یا دعا نہ مانگے تو کافی نعمت والی بات نہیں. نہیں پرانی نعمت ان لوگوں کے لیے ہے جو ایک خاص سطح کے لوگ ہوتے ہیں، جو زندگی کو محنت کے ساتھ ملاتے ہیں. زندگی محنت کا نام ہے. جو زندگی کو رحمت کے ساتھ ملائیں ان کے خواہش نہ کرنا جو ہے نا یہ کفران نہیں ہے، اے رحمت. کوئی تھوڑا سا اپنے آپ کو باقیوں سے الگ رکھا کرو نا. سلائٹلی ڈفرینٹ ہو آپ لوگ، میرا زیادہ نہ صحیح. بس یہ کہ لوگ جب بےتاب ہو جاتے ہیں، ہم لوگ کوشش کرتے ہیں نا بےتاب نہ ہو. تو دیکھو یہ واقعہ کیا ہو گیا، بڑا افسوس کی بات ہے. پھر ہم سوچتے ہیں کہ یہ کس نے کیا واقعہ، خدا نہ خواستہ رشتے دار آگے پیچھے ہو گئے، پکڑ لو کس نے کیا. تو وہی تو آپ کو خدا نے کیا، اچھا آپ نے کیا تو راضی ہو گئے. فرق ہو گیا نا، دوسرے لوگوں سے تھوڑا سا فرق ہو گیا کہ تھوڑا سا رضا کا پہلو ہے. بس یہ ہے کہ اسی وجہ سے آپ کو بعض بات سمجھ جاتی بات لوگوں کو کہ ہمارا اورینٹیشن جو ہے نا یوں سمجھ لو کہ ہم اللہ کی سربراہی میں چلنے والے لوگ ہیں. کیا ضروری کی بات ہے کہ یہ رنگ دکھا دے تب راضی، وہ دکھا دے تب راضی. جو آدمی کہتے ہم خود ہی سے بنا لیں گے اس کی اورینٹیشن اور ہے. وہ جب نیند میں تھا کہتا سم تھنگ رانگ سمویئر، اب پھر بناتا ہوں. پھر گرتا ہے تو کہتا چیڑی جو خراب تھی، پھر کہتا فرش خراب تھی. یہ نہیں آگا کہ مطلب کہیں اور ذاتی یا کائناتی غلطی ہے. وہ پھر میک بریک بیچارہ کرتا رہتا ہے. ٹل دیٹ ٹائم بھی اسے کہا جاتا ہے ختم دائی ٹائم میں تھا. میں آج فکر بتایا تھا دائی ٹائم میں جب شادا وہ اور لوگ ہیں. کیونکہ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ تاڑی مار اڈار نہ باہو جو آپ ہی اڑنا ہے، ہم پہلے تیار بیٹھے. اس لیے بڑا فرق ہے. اور جب تم بھول جاؤ گے اس بات کو کہ زندگی اس کا رحمت جب بدل ہے، تم کو پردیش کرو گے کہ ہم زندگی خود بنائیں گے، وہاں سے غلطی آپ لوگ کرو. دوسرا آدمی کوشش نہ کرے گا تو وہاں غلطی کرے گا. یہ فرق ہمیشہ یاد ہے. میری بات سمجھا رہی آپ کو. آپ کی ورزش جو ہے نا تسلیم کرنے میں ہونی چاہیے، اور ان لوگوں کی ورزش کس بات میں ہونی چاہیے؟ درست کرنے میں. کرو. آپ کی زندگی خدا نہ خواستہ خراب ہو گئی ہے، ٹھیک کر لو. پر یہ نہیں میں کہتا چار یار سامنے بہت بٹے کی میں کہہ رہا ہوں چار یار جو خراب ہوگی تو ٹھیک کر لو. اور پھر 2 دن بعد پتہ کرو گے ٹھیک ہوگی، کہتے نہیں ٹھیک نہیں ہوگی. ڈاکٹر ہے نا کہ اس مریض کو ٹھیک کر لو، کہ مریض کو ٹھیک کر لیا تو دوائی دے دی، پھر مریض خراب ہو گیا، پھر ٹھیک کر لو. ٹھیک نہیں کر سکتے. اور جب تم اس کو شامل کرو گے ذات کو، وہاں سے تم اور ہو جاؤ. اس کی فطرت میں کوئی چیز ہی اور تیرے گائے نے سینگ مارا، پھر اور بتاؤ کیا کرتے کیا خوشی نہیں بڑے بجائے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اسی کام کے لیے کہتا کتا جائے تو بھونک پڑا. کتا بنایا بھونکنے کے لیے اس کا کام ہی تھا. محبت کرے گا تب بھی ایسا تو کوئی آواز کرے گا. کتے کی آواز کا نام ہے بھونکنا. چاہے کسی کو آواز دے چاہ ڈرائے، وہ بھونکنا نہیں ہوتا.
اس کے بعد مطلب یہ ہے کہ یہ چیز غور کرنی چاہیے کہ کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ یہاں سے ایک خاص جگہ کی بات کر رہا ہوں. ایک وادی ہے، اس وادی میں آپ گئے، پھر وادی سے باہر نکلے، جو اس وادی سے آشنا ہے وہ یہ کہتے ہیں اس وادی سے ہر آدمی جو ہے رو کے نکلا ہے. کہ تو اکیلا رو کے نہیں، سارے رو کے نکلے. کار دنیا کے صحت معاملہ، یہ دنیا ہے، اس میں کسی نے اپنا کام مکمل نہیں کیا. یہ کسی نے مکمل کام، سارے کام ادھورے رہ گئے، کوئی بات نہ پوری ہوئی. یہ دنیا ہے، اس دنیا میں ہر چیز جو ہے نا، ہر انسان کوئی نہ کوئی کام کرتے کرتے بیچارہ رہ جاتا ہے. یہ بات چند لوگوں کو سمجھ آتی ہے، سمجھ کے نکل جاتی ہے، کیونکہ اس نے مکمل جو نہیں ہونا پارٹس میں، اس نے مکمل اپنی تکمیل میں ہونا ہے. جب یہ سارا پروسیس پورا ہوگا پھر آپ دیکھو کہ دنیا مکمل ہوگی، اور آپ کی وہ مائنر کنٹریبیوشن 1990 میں جو تھی کسی زمانے میں، وہ آپ کو کروڑ سال کے بعد پتہ چلے گا کہ اسی کنٹریبیوشن سے یہ اثر پڑا کائناتی نظام میں. یہ آپ کی بات سمجھ آئی؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ زندگی بنانے والے نے جس طرح بنائی ہے، پیدا کرنے والے نے جس طرح پیدا کیا ہے، اس کا مقصد اسی کو پتہ. فائنل مقصد کیا ہے؟ آپ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، موٹی موٹی باتیں اگر آپ کر لو نا، اس سوال کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں. پھر آپ بنگالوں کو ایک بار سمجھ لینا چاہیے، کیونکہ ہر دوسری بات بھی سمجھ آئے. میں پہلے دن کہا تھا یہ ایک راستہ ہے، اور وہاں پہنچنے کا یہ ایک اور راستہ ہے. لیکن جب ایک راستے پہ چل پڑو تو دوسرے راستے سے ذرا بچو، چاہے وہ بھی صحیح ہو. مطلب کہ اپنی ذات کو سکون دینے کا ایک طریقہ یہ ہے، میں سے نشات غرض ہے کہ روس یا کو کالم کہ گناہ بے خودی مجھے دن رات چاہیے. یہ ہے، ایک یہ ہے عبادت ہے، ایک یہ ہے کہ اور سکون ہے، محبت ہے، واقعات ہے، نیکی ہے، سرخوشی ہے، بیداری ہے، بے شمار واقعات. سکون دینا ہے، یہ سارے فارمولے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جب تم ایک چیز کا اختیار کرو گے زندگی کی سمجھ کے لیے، تو نتیجہ اسی شعبے میں ملے گا، نتیجہ دوسرے شعبے میں نہیں ملے گا. مثلا عبادت کرو گے، عبادت کا نتیجہ یہ نہیں ہے کہ مال پیسہ مل جائے. عبادت کا مفہوم عبادت، یہ کوئی دینی طور پر، باطنی طور پر، خدائی طور پر اس کا کوئی تعلق ہے. آپ آج میں یہ نہیں اللہ کی کہ ہم نے بڑی عبادت کیا تو مسئلہ تو ہمارا ٹھیک نہ ہوا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز اس وسیع کائنات کا اہم ترین حصہ. جس طرح آپ یوں سمجھ لو کہ بہت بڑی خوبصورت ترین مطلب گاڑی کا ایک چھوٹا سا حصہ کیل جو پنکھے کر دیتے، مطلب یہ بھی بڑا اہم حصہ ہے گاڑی کا. اور اس اہم حصے کو اکثر آپ سے ملاقات ہوتی ہوگی کہ چلتے چلتے راستے میں ملاقات ہو جائے، چلتے چلتے کوئی کانٹا خار آنکھ میں کھٹک جائے، زندگی کی اچھے خوشگوار راستوں میں کوئی تنخواہ آنکھ میں پڑ جائے، یا کبھی دیکھا آپ نے کہ مطلب خراش پیدا ہو جائے، خوشگوار چہروں میں کوئی ناگوار انسان نظر آ جائے. خدا نخواستہ ناگوار نہیں ہونا چاہیے. تو بعض اوقات چلتے چلتے کچھ اور واقع ہو جاتا ہے. زندگی کو سمجھنے کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ اس کے بنانے والے سے رجوع کرو، تاکہ وہ آپ کو بتایا کہ میں نے کیوں بنایا. اس نے بتایا، اس نے بھی بہت ساری چیزیں بتائی. مالا کہ نا آپ نے ایک چیز اختیار کرنی ہے. اب آپ کا ریلیشن زندگی سے یا کائنات سے، خدا سے کیا ہے کہ یہ ہم کوشش کریں گے آپ کے راستے کی طرف.
ہم انتظار کریں گے حتیٰ کہ آپ راستہ بتاؤ. اب بات نہیں کریں گے ہم ان دونوں باتوں میں. اور کیا کہا میں نے بیاض صاحب؟ یا تو یہ ہے کہ ہم ڈھونڈ لیں گے تو گم ہو جا. یہ آنکھ بچولی ہے بات ہے کہ اللہ تو ہے مالک، ہم نے دیکھا تو نظر نہیں آئے گا، ہم تو تلاش کر ہی لیں گے. یہ تو ایک طریقہ ہو گیا. تو یہ ہے کہ ہم کہاں تلاش کریں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جب آپ آواز دو گے ہم آ جائیں. یہ طریقہ ہے. ایک طریقہ یہ ہے تسلیم و رضا کا، انتظار کا. جس طرح کے بارش کا انتظار ہے، زمین کو ہمیں تیار کیا ہوا ہے، بارش پر کب ہوگی، فصل تیار ہوگا، کیا ہوگا نہیں. جسے کب تک بارش کا انتظار کرے گا اور کو ٹیوب ویل کا انتظام کر لے. یہ دونوں ہی طریقے ہیں. ایک طریقے کا نام ہے جس طرح بزرگوں نے کہا سعودی طریقہ، دوسرا نزولی طریقہ. سعودی کے معنی اوپر سیڑھیاں چڑھنا، نزولی کے معنی اوپر سے خود بخود رحمت کا آنا. کہتے ہیں ہم تو اتنے مطلب نہ سمجھ سارے نادان لوگ ہیں، ہمیں کہاں پتہ تیرے آستانہ کدھر ہے، تو جاننے والا ہے، تو آپ ہی تشریف لانا. یہ طریقہ. اب اس زندگی میں ایک انسان کا معمولی سا عمل امپارٹنٹ بات ہے. معمولی سا عمل غلطی سے کی ہوئی بھی نیکی. اب یہ اتنی ریلیونٹ بات نہیں ہے. یہ بعض اوقات چھوٹا سا آپ کا عمل اتنی دور جا کے زندگی میں تاثیر بنتا ہے کہ 100 سال بعد جا کے تاثیر بن سکتا ہے. ایک چھوٹا سا بیج اتفاق سے گر گیا ہو کسی بہت بڑے بڑ کے درخت کا، تو آپ 100 سال بعد جا کے دیکھو تو اس کے نیچے گھاواں باد ہوگا. مگر یہ کہ آپ کے ہاتھوں سے سرزد ہونے والی نیکی آپ سمجھ نہیں رہے. بات چھوٹی سی معمولی نیکی. ایک آدمی مطلب ہے کہ پہاڑ کی چوٹی پہ جا رہا ہے. کون؟ ایک آدمی. یہ ڈیسٹنڈ ٹو ریچ دیٹ اینڈ. اس کی ڈیسٹنی ہے، اس کا مقدر ہے، اور اس کے پاس مطلب لکھا گیا کہ تو پہاڑ کی چوٹی پر جانا ہے. آپ بات سمجھیں. اس شخص کو آپ نے سفر کے دوران ابتلا کے زمانے میں آپ نے ٹھنڈا پانی پلایا. اب وہ جب کائنات کو مسخر کر چکا، یعنی کہ چوٹی پہ پہنچ چکا، تو اس نے زندگی کی تلخیوں میں صرف آپ کا نام لکھا کہ دیر واز اے پرسن جس نے مجھے وہاں ٹھنڈا پانی، جب میں ابتلا کے زمانے میں تھا. اب چوٹی اس کی چوٹی ہے سارا، وہ کہتا ہے کہ وہ میرا ہمسر کر دو، اس کو بلاؤ وہاں سے، کیونکہ وہ تو فاتح ہو گئے نا. اب وہاں سے بلاؤ. تو پانی کا وہ اتفاقیہ پیالہ جو کہ غیر متعلق شخص کو اچانک آپ نے دے دیا، وہ ایک بہت بڑا واقعہ بن گیا کہ چوٹی پر پہنچنے کا نہ حوصلہ تھا آپ کا، نہ آپ کا مزاج تھا، نہ آپ کی ضرورت تھی، نہ آپ کا شعور تھا، لیکن آپ کے لیے ضرور تھا. اب جانے والے کو آپ نے نیکی کر دیا تو اس نے آپ کو چوٹی بنا دیا. تو یہ اسٹرے ایونٹس ہوتے ہیں نا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اسٹرے نہیں ہوتے، یہ بڑے متعلق ہوتے ہیں اور بڑے اہم ہوتے ہیں. لگایا ہوا درخت بڑا اہم ہوتا ہے، اتفاقیہ کی ہوئی نیکی بڑی اہم ہوتی ہے. اور اپنے آپ کو تم اتنا اگنور بھی نہ کرو کہ تم بے معنی قسم کی شے ہو. بے معنی ہو نہیں سکتے، تم ٹرائی کر لو تو یہ سگنیفیکینٹ نہیں ہوگے. آپ ایسے میرے اس لیے اپنے ہونے کی اہمیت کا اندازہ لگاؤ. ایک بات، خدا کو دریافت کرنا یہ ٹاسک نہیں ہے آپ کا. کیا کام ہے؟ آپ نے آپ کو دریافت کرنا یہ بھی ٹاسک نہیں ہے تو صحیح، یہ بھی نہیں ہے. بس اپنے ہونے کی افادیت دریافت کرنا یہ بھی نہیں ہے. چل انتظار کر لو. جس نے آپ کو کان دیے، یہ بات یاد رکھ لینا، ہمیشہ کے لیے یاد رکھتے نہیں. آپ پھر دوبارہ میں دہراتا ہوں، میں بات دہرا کے پھر میں سوچ کرتے رہتا ہوں. اب دہرانی نہیں پڑے گی بات. جس نے کان دیے وہی نغمہ سنائے گا. جس نے آپ کو نگاہ عطا فرمائی وہی نظارہ دکھائے گا. جس نے ذہن دیا شعور وہی دے گا. جس نے آپ کو آپ بنایا وہ ماحول بھی آپ کا آپ ہی بنائے گا. جو باتیں اس نے کی ہیں وہ باتیں وہی کرے گا ان سے متعلقہ. اب مجھے وہ بات بتاؤ جو اس سے متعلقہ نہ پیدا کرنے والے سے.
تمہارے وجود میں، کہ یہ بات تمہاری ہے، چل یہ تمہاری تھی، کون سی بات تمہاری ہے؟ وجود کے اندر ہونا چاہیے موجود، آپ کے وجود میں موجود چیز جو ادھر سے نہیں متعلق، آپ کے اپنے آپ سے متعلق ہے، وہ دریافت کر کے بتا دو، یہ آپ کی وہ چیز آپ جو کہتے ہیں میں نے خود بنائی ہے، وہ خود جو ہے وہ آپ کی ہے. تو خود بنانے کے ذرا تفصیل پہ غور کرو گے تو یہ بھی خود نہیں رہے گی. آپ کوئی بندہ اچھا لگ گیا، اچھا نہیں لگ جاتے بندے انسان سے لگ جاتے، یہ آپ کا اپنا ماضا آ جائے. کیا لگ گیا؟ اچھا بندہ. تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلا کہ بندہ بھی اس نے بنایا تھا، وہ جو ہمیں اچھا لگا تھا. راستے میں نہیں ملا تھا کوئی بندہ، راستے میں ملنے والا انسان جو مسافروں کو اچھا لگا، وہ مسافر نے گھر جا کے دیکھا کہ وہ بھی اسی نے بنایا تھا، اور اس بندے کو دیکھنے والی نگاہ بھی اسی نے بنائی تھی. تو پھر اس میں تیرا کیا ہے میرے لیے؟ تو کون بیچارہ؟ مطلب پھر تو کیا رہ گیا؟ اتنی سی بات اگر دریافت کر لی جائے نا تو یہ کہاں باہر چل جاتا ہے خیال کا. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو ہم سوچ رہے تھے نا، ہم یہ سوچ رہے تھے کہ پھر بعض اوقات چھوٹی سی بات جو ہے نا، جس کے لیے ہم دعا کرتے رہتے ہیں یا آرزو کرتے رہتے ہیں، جب حاصل ہو جائے تو کتنی ریلیونٹ ہو جاتی ہے. یہ نہیں ہے، یہ کھیل ہی یہی ہے، کسی حاصل کو ساتھ نہیں لے جانا. ہاں آپ بولو. سر پھر تو بات ہی کچھ نہ رہی. کمال کرتے جا رہے ہو. یہ کچھ نہ رہنے کے لیے تو بہت کچھ کرنا پڑا ہمیں، یہاں تک آنے کے لیے کہ یہ چیز جو میں نے حاصل کی ہے اس کو میں حاصل کر کسی اور کو دے دوں. یہاں تک پہنچنے کے لیے کتنی عمر گزری ہے. اس خیال کو تسلیم کرنے کے لیے آپ کو اتنے سال گزارنے پڑے. کسی اور سے کہا کہ دیکھو یہ بات کہا آپ کا عقل دماغ ہو گیا. عقل دماغ ہو گیا تو سمجھ ہو نا. وہ کہے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے ممکن کہ آپ زندگی کسی اور کے والے کر دیں. اس کو سمجھو اور تسلیم کرو تو بات یہ سمجھ آتی ہے کہ دینے والا دے گا، جس نے پیسہ دیا وہ دے گا. یہ یقین ہو جائے تو پھر تو کوئی کام نہیں آپ کا. پھر تو میلہ لگانے والے کا میلہ ہم دیکھیں گے، اور سیو رل بانی کیا ہے کہتے ہیں نا مجھے گانے جانے اور میلہ دیکھنے چلو. یہ میلہ ہے، اور جو باقی جمیلہ جو ہے نا وہ تمہارا اپنا ہے. جھگڑا جمیلہ گنتی واقعات، اگر تم اپنے آپ کو نکال دو پھر میلہ دیکھو تو پھر آپ کو یہ رونق دکھائی جائے گی. یہ درخت ہے کانٹے والا ہے، یہ پھول والا ہے، یہ خوشبو ہے، یہ حاصل ہے، یہ معرومی ہے، یہ ہونا ہے، یہ نہ ہونا ہے، یہ آ رہا ہے. اس کا مشہور سا مصرع ہے، جتنے لوگ آپ کی براتوں پر آیا کرتے ہیں اتنے ہی لوگ آپ کی فائنل رخصتی پر آتے ہیں عام طور پر. آپ بات میرے جڑے آئے میل محمد او آئے مکانی. یعنی کہ جو میل ہوتے ہیں، میل کے مطلب جو وزٹر اپنی میرج پارٹی برائڈ کے جو پارٹی کے ہوتے ہیں وہی مکان آتے ہیں. مکان کا معنی ہے جو ڈنڈ کرتا ہے چوندرل. دو ہی فنکشن ہے آپ کے، ایک برائڈل فنکشن ہے تو ایک چوندرل ہے. ان دونوں سے گریز نہیں ہے. گج وج کے محفلیں ہوں گی، دیکھا جائے گا کیا ہوگا، برات ہوگی، خوبصورت براتیں ہوں گی مبارک ہو. آگے کدے اس کے بعد آپ میرا اختیار نہیں تھا. میں تو آپ کو یہ بھی ٹائٹل دے رہا ہوں کہ آپ کا میرج میں بھی اختیار نہیں تھا، وہ بھی ادھر نہیں تھی. اب درمیان میں کیا ہے؟ درمیان میں آپ کا کردار ہوتا جا رہا ہے، پہچان ہوتی جا رہی ہے، آپ مختلف جگہوں پر ریکارڈ ہوتے جا رہے ہیں. کیا ہوتے جا رہے ہیں؟ ریکارڈ ہوتے جا رہے ہیں. چہرہ محفوظ ہوتے جا رہا ہے، گواہ بنتے جا رہے ہیں، پسندیدہ ہوتا جا رہا ہے، ناپسندیدہ ہوتا جا رہا ہے، دوست بنتا جا رہا ہے، دشمن بنتا جا رہا ہے. سارے واقعات ہوتے جا رہے ہیں. اگر آپ سڈنلی ڈسپیئر ہو جاؤ تب بھی 4000 سال کے بعد آپ کا کیا ہوا کام اتنا بڑا ہو جائے گا کہ پھر اس کا مٹانا مشکل ہو جائے گا. آنے والے دور کے آپ آدم علیہ السلام ہو، نہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے. آنے والے دور کے آپ ایک آدم ہو، ایک ایسی چیز ہو کہ ملتوں کے ظہور کا ذریعہ ہو. میری آپ کو بات سمجھائی؟ اب ایسے پریشان آپ ہوتے جا رہے ہیں.
جس کا ایک بچہ بھی ہے یہ بچی ہے، مجھے سمجھ لو کہ وہ بڑا ہی مواد ہے آنے والے دور کا۔ 2000 سال کی بات ہے کہ ایک شہر جتنی آبادی اس کی ہو جائے گی، 40 لاکھ 30 لاکھ 20 لاکھ سال باتیں جو آپ بڑھتی جا رہی، تو ملٹیپل کراس ملٹیپل تھے، یہ واقعہ تھے وہ واقعہ تھے، بدلے میں سود در سود چلتے جا رہے۔ تو ایک عورت یا ایک مرد زندگی میں اگر اس کی عمر پوری ہو جائے، 100 سال کے قریب ہو جائے، کچھ سارے بچے بچے ملا ملو کے شادی در شادی کر کے آگے اچھا خاصا بدلے میں کھانی بن جاتی ہے، 100 تک 200 سال تک بچے جا سکتے ہیں، سب واقعات ہیں۔ اس لیے آپ اس بات کو سمجھو کہ ایک اہمیت اپنی آپ دریافت کر رہے ہو اور ایک اہمیت اس نے رکھی ہوئی ہے۔ اس لیے نصیحت میں یہ کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو اس کے کسی کام میں انوالو کر دیں، جاتے جاتے۔ مسجد نہیں ہوتی ہے، مسجد کا پرانے زمانے کا چراغ جلتے تھے نا، مسجد کا ڈیوا، ہاں، اور اس میں جاتے جاتے ایک چلی تھوڑا تیل ڈالتے تھے، وہ بجھتے ہی نہیں جاتے، پتا جتنا مرضی تھوڑا سا بدلے میں ڈالتے جاتے، سارا چلتے جاتے۔ یہ اس کا نام کیا تھا؟ سر سید کا نام سر سید ہی تھا۔ اس نے کیا کام کیا کہ ہر جگہ جا کے پیسے مانگتا ملتا رہا۔ یہاں پر انجمن حمایت اسلام نے اسی کہنے پر انہوں کا دو ایک پیسہ دو بلے سر سید نے، انہوں نے ایک رکھی تھی چیز، آپ کو پتہ کیا رکھا تھا؟ کنستر فنڈ۔ انجمن حمایت اسلام نے کیا رکھا تھا؟ کنستر فنڈ۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ ایک جگہ پر رکھ لیا کنستر بہت بڑا، کہتے ہیں اس میں ایک چلو آٹا ڈالتے جاؤ، آٹا ڈالتے جاؤ، وہ اس سے انجمن حمایت اسلام کی بلڈنگ بنی بہت بڑی۔ کیا فنڈ تھا؟ کنستر فنڈ۔ کہتے بھیا آٹا ڈالو اور کچھ نہ کرو۔ وہ آٹا ڈالنے میں کیا اس کا مطلب ڈالتے سمندر ڈال جاتا ہے چڑیا کی چونچ سے۔ آپ بات سمجھ رہے؟ یہ اتنا واقعہ ہے، اتنا معمولی واقعہ جو ہے نا، انجمن حمایت اسلام بننے کی انڈیا کے اندر کیا ایسی قیامت برپا کر دی تھی۔ اسلامی کالج لاہور لے لو، پشاور لے لو، یہ کرو وہ کرو، اسلامی کالج سے جہاں سے کیا کیا بات نکلی آپ کو پتہ ہے نا۔ ابتدا کے اندر مطلب یہ بھی واقعہ اس میں لکھا گیا، کیا واقعہ لکھا گیا؟ کنستروں کے ذریعے بھی مطلب واقعہ چلتا ہے۔ آپ کے آٹے سے بچا ہوا تھوڑا سا کنستر فنڈ جو ہے چلا گیا نا، تو وہ انجمن حمایت اسلام کا ہوئی۔ اس میں ذاتی کی بات نہیں ہے، مثال کی بات بتا رہا تھا۔ کروڑی مل اگر مل جائے نا، اس کا جو ڈسٹریبیوشن ہے یا ڈونیشن ہے وہ اتنا اہم نہیں ہے جتنا چڑیا کی چونچ سے پانی اہم ہے۔ وہ چڑیا کی چونچ کے بعد تو کل کائنات اتنی پیاری کے بعد اسے وہ بھی دے دی کہ میں پیسی رہ لوں گی۔ تو گویا کہ یہ ہے آپ کا مزاج، آپ نے اللہ کے روبرو کیسے جانا ہے آپ نے۔ ایزی ہو جاؤ، کمفرٹیبل ہو جاؤ۔ مقصد یہ کہ اس چیز کا فائدہ ہی کیا ہے جس کا خدا نخواستہ مطلب ایکسیڈنٹ کا بعد بیٹھ جانا، اس بادشاہی کا فائدہ کیا ہے جس میں آدھا ملک آپ کو بدعا دے، آدھا ملک آپ کے ساتھ ہو، جھگڑا۔ مقصد یہ کہ یہ سارے واقعات دیکھنے والے، ہر چیز جو ہے نا وہ اہم ہے، چاہے کتنی بھی اگنور کرنے کی قابل۔ میں کہتا ہوں کانٹے کی بڑی اہمیت ہے پھولوں سے زیادہ۔